بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ دنیا کی بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و احترام شخصیت ہے جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد الاقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب الموت کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پر اصرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا جس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور پھر یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کے تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعلساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اول درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ دجال پستہ قدر باری برکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا، جس کے بال گنگریلے اور بے ترتیب ہوں گے اور دہانی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، 1 گھنٹہ 1 ماہ کے برابر، 1 منٹ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ خانہ کعبہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کر دے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا
تو یہودیوں نے عیسی مسیح کو सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि इनके नज़दीक नाउज़ बिल्लाह दज्जाल थे और आज भी वो इन्हीं खालिस मसीह कहते हैं। दज्जाल का अंजाम और खात्मे के मुताबिक अगर वायतों को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ होता है, जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैला चुका होगा तो मुल्क शाम रवाना होगा। जिसके वहाँ जाने से पहले ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएंगे और आप दमिश्क आ चुके होंगे। लिहाजा इमाम मेहदी दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधे पर आसमान से दमिश्क के जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पर जलवा अफरोज होंगे और हज़रत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। इमाम मेहदी नहायत ही इनकसारी और खुश इखलाकी के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबीउल्लाह इमामत कीजिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत आप ही फरमाए, क्योंकि ये इज़्ज़त इस उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारग होकर इमाम मेहदी फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि या नबीउल्लाह आप लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दे। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही अंजाम दे, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ में मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी तो सुबह को हज़रत इमाम मेहदी फौज लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि मैं इस मलून के शर से ज़मीन को पाक कर दूं। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर होगी और खूब गमसान की जंग होगी। दज्जाल का लश्कर निस्तो नाबूद हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप इसका तुआक़ब करेंगे और मकाम लद तक जा पहुँचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से इसका काम तमाम करके लोगों पर इसकी हलाकत का अजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपके सामने इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में पिघल जाता है।